میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گفتگو کرتے تو گفتگو کرنے میں کچھ انداز ہوتا. اب ذرا اس پہ توجہ کریں. کبھی کبھی گفتگو کرتے کرتے آپ بھی کبھی ایسا کرتے ہیں, لیکن سنت سمجھ کے کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کبھی کبھی حضور کیا کرتے تھے, اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا لیتے اور مسکراتے ہوئے گردن ہلاتے تھے. وہ لوگ ہم یہ کرتے ہیں نا کبھی کبھی, لیکن اب آپ نے ابھی تک سنت سمجھ کے نہیں کیا. یوں دانت کو, اللہ اکبر, ہمارے دانت کی حیثیت کیا ہے. وہ دندان مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور جب مسکراتے تو دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی. کاش کہ لوگ حضور کی قدر کرتے, حضور کی عظمت بیان کرتے. اللہ کتنا ظلم کیا لوگوں نے اپنے نبی پر, کلمہ پڑھ کے بھی نبی پہ ظلم ہوا. کیسے وہ دندان شریف تھے. ام المومنین کہتی کہ نور کی شعاعیں نکلتی. خود بیان کیا ہے, ایک مرتبہ میں کپڑے سی رہی تھی, چراغ بجھ گیا, سوئی ہاتھ سے گری اور گم ہو گئی. میں تلاش کرنے لگی, ایسے میں آمینہ کا لال آیا, دروازے پہ کھڑے ہو کے مسکرایا. جب وہ دندان سے روشنی پھوٹی تو میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو اٹھا لیا. حدیث کے یہ الفاظ بہت بامعنی ہے کہ میں نے اٹھا لیا, یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈھونڈ لیا, کہا اٹھا لیا. آپ جب لائٹ جلاتے ہیں تو بھی سوئی ڈھونڈنا پڑتی ہے, اتنا اجالا ہوتا ہے, لیکن اتنی روشنی ہو جائے کہ فوراً نظر پڑ جائے اور اٹھا لے. اتنی روشنی نکلی کہ اٹھا لیا. امام کہتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو دندان مبارک ہونٹوں کو یوں دباتے اور مسکرا کر کے گردن ہلاتے, اور کبھی کبھی جب تعجب کرتے تو بات کرتے کرتے یوں ہتھیلی پلٹ دیتے. آپ بھی کرتے ہیں, یہ کیسے ہو گیا, آپ بھی کرتے ہیں, کیسے ہو گیا. لیکن سنت سمجھ کر نہیں کرتے تھے نا, سنت سمجھ کر نہیں کرتے تھے اس لیے. لیکن اگر آج کے بعد تعجب کی حالت میں کہی کیسے ہو گیا تو قربان جائے, تعجب پر کی کیفیت میں کہتے ہیں کیسے ہو گیا. پھر کبھی کبھی کوئی بات کرتے کرتے کبھی ہاتھ زمین پر بھی مارتے. کیا معصوم ادائیں ہیں, بات کرنے کی ادا کیا ہے. کبھی کبھی ہاتھ بات کرتے کرتے زمین پہ ہاتھ بھی مارتے, اور کبھی کبھی بات کرتے کرتے اپنے رانوں پر بھی ہاتھ مارتے. حضور سید کونین, یہ معصوم ادائیں ہیں. اور پھر اللہ اکبر, بات کرتے کرتے کبھی ٹیک لگا کر بات کر رہے ہوتے, لیکن جب کسی بات کی طرف توجہ زیادہ دلانی ہوتی, صحابہ تو ہر بات توجہ سے سنتے تھے, زیادہ توجہ دلانی ہوتی پھر ٹیک چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے. جب حضور علیہ السلام ٹیک چھوڑ کر بیٹھ جاتے, صحابہ سمجھتے اب جو قیمتی ہو رہی تھی نا, اب قیمتی میں قیمتی ہوگی. پھر وہ بالکل الرٹ ہو جاتے. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ چند کبیرہ گناہ ہے جس کا کرنے والا جہنم میں جائے گا. پھر فرمایا جو زنا کرے گا یہ کبیرہ گناہ جہنم میں جائے گا, جو شراب پیے گا کبیرہ گناہ جہنم میں جائے گا, ماں باپ کی نافرمانی کرے گا کبیرہ گناہ جہنم میں جائے گا. اس طرح گناتے گناتے پھر اللہ کے حبیب ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, ٹیک چھوڑ دیا. ٹیک چھوڑنے کے بعد فرمایا آئے کریم نے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, جھوٹ بولنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ٹیک چھوڑ کے. اس طریقے کی بہت ساری روایت ہے. اور ایک خاص بات توجہ فرمائیں, حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تو گفتگو میں اکثر ایسے الفاظ کا تعین کرتے, انتخاب کرتے کہ الفاظ مختصر ہو اور اس کے معنی بہت زیادہ. الفاظ مختصر اور معنی بہت زیادہ. یہ مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن مومن کا آئینہ ہے. ابھی سے ایک حدیث کی تشریح کرتے رہیے, کتنے مختصر الفاظ ہیں. مومن مومن کا آئینہ, المومن مرآۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. اسی طریقے سے ایک مقام پہ فرمایا ساقی قوم, ساقی قوم آخری میں پیتا ہے. لوگوں نے تشریح کرتے ہوئے اتنا کہا مطلب جو لوگوں کو پلانے والا ہے وہ آخری میں پیے, لیکن اس کی تشریح بہت کی گئی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو قوم کا بڑا ہو, مقتدا ہو, وہ ہمیشہ پہلے قوم کا بھلا چاہے پھر اپنا بھلا چاہے. اس طریقے کی بہت ساری باتیں حضور علیہ السلام کی. اور حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے جب حضور علیہ السلام گفتگو کرتے نا تو گفتگو کے اندر اتنی چاشنی تھی, اتنی مٹھاس تھی کہ جو گفتگو سنتا
وہ ڈھیر ہو جاتا، سنتا ہی چلا جاتا۔ بس ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس کا اعتراف حضور کے دشمنوں کو بھی تھا کہ جو ان کی بات سنے گا وہ انہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ بس بہت شارٹ میں ایک مختصر بات، ایک شام کا وقت ہے، شام کے ٹائم میں اللہ کے رسول ایک مکے کے بازار سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس عورت کے پاس پہنچے اور پہنچ کر فرمایا مائی انتظار کس کا ہے؟ بڑھیا نے کہا بیوہ ہوں اور یہاں اپنا پیٹ خود پالنے کے لیے یہاں بازار میں تجارت کرنے آتی ہوں اور سودا بیچ کر جاتی ہوں، اسی سے پیٹ پالتی ہوں۔ آج دھندا نہیں ہوا، اب چونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کوئی مزدور میرا سامان اٹھائے اور اتنی طاقت نہیں کہ میں خود یہ سامان اٹھا کے لے جاؤں۔ حضور نے کہا مائی کوئی بات نہیں، وہ سامان اٹھایا کندھوں پہ رکھ دیا۔ آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی کو چھوٹی سی ڈگری مل جائے وہ اپنے باپ کو اٹھ کے پانی نہیں دیتا، بڑھیا کا سامان بازار سے حضور اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ مختصر یہ کہ اس کے گھر پہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد کہا اچھا مائی میں چلوں، کیونکہ حضور کی گفتگو اتنی من موہنی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے کل بتایا نا آپ کو، جس کی گفتگو سننے کے لیے خدا خود مشتاق ہو، خدا خود وہ کیسی باتیں کرتے ہوں گے۔ یہ جو قل ہے نا قرآن میں، قل 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 کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ جب کہتا ہے نا قل محبوب آپ فرما دے، خدا کو قل سے اتنا پیار ہے، اسی لیے ہم سنیوں نے بھی قل سے اتنا پیار کیا کہ ہماری ہر محفل جو بزرگوں کے عرس کے حوالے سے ہوتی ہے وہ ہمیشہ قل پر ہی ختم ہوتی ہے۔ لوگ اپنی بات پہ ختم کرتے ہیں، ہم نبی کی بات پہ قل آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ قل کی بات ہے، اللہ کہتا ہے قل آپ فرما دیجئے۔ کیسی پیاری، کیسی من بھاتی وہ جو ہے وہ باتیں ہوتی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو کہا اچھا مائی میں چلوں، بڑھیا نے کہا رکو، آپ کو دیکھ کر پیار آ گیا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہے مزدوری دینے کا، مائی میں مزدور بھی نہیں ہوں، میں مزدور نہیں ہوں۔ تو کہا اچھا کچھ سن لے میری طرف سے، میری بات سن لیں، آپ بہت سادی طبیعت کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کچھ نصیحت کرنا چاہتی۔ کہا بولیے۔ کہا کہ اس مکے میں ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے اور عبد المطلب کا پوتا ہے، نئے دین کا اعلان کیا، ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے۔ دیکھو ہمیشہ سے باطل نے یہی واویلا کیا، ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے، حق بولو تو ان کو لگتا ہے ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہی ہے۔ بہرحال کا ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے، اس لیے اور اس کی زبان میں، اب یہ جو جملے کہہ رہا ہوں نا یہ بات، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ کو نصیحت کرتی ہوں کبھی اس کے قریب نہیں جانا، اگر آپ بھی اس کے قریب جائیں گے تو اسی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ بس یہی قیمتی نصیحت کرنی تھی آپ کو۔ بتائیں اگر آپ کسی پہ احسان کریں اور جواب میں یہ بات ہو تو پھر آپ کتنی 30 مار کھائی کریں گے وہاں، لیکن قربان جائیں میرے نبی کی عظمت پر انداز گفتگو تو دیکھیں، الفاظ دیکھیں، حضور کا انداز دیکھیں، قربان میں اپنے آقا پر، ان کے انداز گفتگو پر۔ جب بڑھیا نے کہا نا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، جو جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا مائی جس محمد کی مخالفت تم کر رہی ہو، اگر میں یہ کہہ دوں، انداز دیکھیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تو تب تم کیا کرو گی، رد عمل کیا ہوگا؟ اس بڑھیا نے کہا جس محمد کی مخالفت میں نے کی ہے اگر وہ تم ہی ہو تو پھر میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ حضور کا انداز گفتگو تھا۔ آئیے ہم بھی اختتام کر رہا ہوں، اچھا انداز کریں بات کرنے کا۔ ماں باپ کو صحیح منہ نہیں دیتے، جس ماں نے پالا باپ نے پالا نا، اس کو بڑھیا اور بڈھا کہتے ہو نا، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ جتنا ادب میں آگے بڑھو گے اتنا نصیبہ چمکے گا۔ با ادب بنو، با نصیب بنو گے۔ بڑوں سے بات کرو اچھے سے۔ آج کل میں چھوٹے چھوٹے چھوکروں کو دیکھتا ہوں، اپنے باپ کی عمر کے آدمی سے کیا بے کیا کر رہا ہے، یہ حال ہے۔ اور مالیگاؤں کی تہذیب تو بدنام کر دی ہے لوگوں نے، بڑے چھوٹوں کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ بائک چلا رہے ہیں آپس میں جھگڑا کریں گے، عمر بھی نہیں دیکھتے، عمر بھی نہیں دیکھتے، لڑنے لگتے ہیں۔ بڑے چھوٹوں کا ادب سیکھو، بات کرنے کا طریقہ سیکھو، اور یاد رکھیں بات جتنے اچھے لب و لہجے میں کرو گے
آپ کی بات اتنی مانی جائے گی. اس لیے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ ہے، جب بات کرو تو اچھی کرو. قرآن اس کو کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جب گفتگو کرو تو سیدھی سیدھی گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو. اللہ مجھے آپ سب کو اچھی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے.